بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ پاکستان 12ویں جماعت کے لیے پی ایس ٹی گیس پیپر اینڈ ٹارگٹ پیپر، نمبروں کی تقسیم جیسے کہ سننے میں بات آ رہی ہے 40% ایم سی کیوز، 40% جو ہے سیکشن بی شارٹ کوشچن آنسر، اور 20% جو ہے وہ لانگ کوشچن سیکشن سی۔ اس کے علاوہ اس میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں موسٹ امپورٹنٹ کوشچنز جو آپ کو یاد کرنے ہوں گے گیس پیپر دیا جا رہا ہے۔ کوشش تو کی جائے کہ یہ سبھی یاد کی جائیں تو اچھی بات ہے، لیکن ان کو جو ہے بالکل ہی صحیح یاد کر کے لکھا جائے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ سر نوید خالد، پیپر پیٹرن بورڈ اسکیم 2022 کے مطابق گیس پیپر سیکشن اے 40% کرنا ہوتا ہے اور 50 نمبر کا 50 مارکس کا جو ہے پی ایس سی کا پیپر ہے، تو 40% جو ہے تقریباً 20 مارکس کی جو ہے وہ ایم سی کیوز ہوں گی۔ سیکشن بی میں جو ہے شارٹ کوشچن آنسر کرنے ہوتے ہیں۔ جیسے سب کو معلوم ہے کہ ایک شارٹ کوشچن آنسر جو ہے وہ 4 مارکس کا ہوتا ہے، 4 ہیڈنگس وغیرہ لکھنی ہوتی ہے 4 سے 5، اور اس میں جو اٹیمپٹ کرنے ہوں گے وہ 5 کوشچن کرنے ہوں گے، 5 for the 20، تو اس طریقے سے اس کے 20 مارکس بنیں گے۔ اور پیپر میں کتنے آئیں گے؟ 8 بھی آ سکتے ہیں، 10 بھی آ سکتے ہیں، جو بھی آئیں، لیکن کرنے 4 ہیں۔ اس لیے جو ہے کچھ کوشچن اگر یاد کر لی جائیں جو امپورٹنٹ ہے تو انشاءاللہ اس میں سے جو بورڈ کے پیپر میں آ رہے ہوں گے تو آپ کر پائیں گے۔ اس کے بعد سیکشن سی جو ہے اس میں 3 جو ہے ڈیٹیلڈ آنسر کرنے ہوں گے، 3 ڈیٹیلڈ جو ہے نا آنسر آئیں گے کوشچنس، اور اس میں سے آپ کو ایک کرنا ہے، یعنی 3 میں سے آپ کو صرف ایک کوشچن کرنا ہوگا، اور وہ ایک کوشچن جو ہے وہ 10 مارکس کا ہوگا، 10 نمبر کا ہوگا۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے۔ اردو کی بھی لیکچر الحمدللہ کافی ہم نے اپلوڈ کیے ہیں، اردو کا بھی جو ماڈل پیپر بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اسکیم پیپر جو ہے نمبر آف اسکیم، یہ بھی اپلوڈ کر چکے ہیں، اس سے بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور لائک بھی کیا کریں، کمنٹس بھی کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، قیام پاکستان۔ اس میں سے اکثر شارٹ کوشچن آنسر اور لانگ اس میں سے اکثر آتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ چیپٹر نمبر 1 جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ علی گڑھ موومنٹ، تحریک علی گڑھ کے بارے میں، لکھنؤ پیکٹ جو ہے، میثاق لکھنؤ جو ہے اس کے بارے میں، خلافت موومنٹ، تحریک خلافت، جناح 14 پوائنٹس، قائد اعظم کے 14 نکات، الہ آباد ایڈریس۔ علامہ اقبال نے 1930 میں 1930 میں الہ آباد میں ایک ایڈریس دیا تھا، خطبہ دیا تھا، تقریر کی تھی، اس کے بارے میں۔ پاکستان ریزولیشن، قرارداد پاکستان 1940 میں جو پیش کی گئی تھی اس کے بارے میں۔ کرسپ مشن 1942 میں آئے تھے، اب اس کا مشن کیا تھا سر اسٹیفرڈ کرسپ کا۔ لارڈ ویول پلان، لارڈ ویولز جو آئے ان کا پلان کیا تھا؟ اس سے پہلے سائمن تھے، اور سائمن کے بعد جب لارڈ ویول آئے تو ان کا منصوبہ کیا تھا؟ فارمیشن آف مسلم لیگ، مسلم لیگ کی فارمیشن کیوں بنی، اس کا مقاصد۔ لانگ میں 2 کوشچن آ سکتے ہیں، 2 نیشن تھیوری اور آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف قائد اعظم اسٹیٹمنٹ، قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کیجیے۔ 2 نیشن تھیوری جو ہے اگر شارٹ میں آ جائے تو کم لکھنا ہوتا ہے، اور لانگ میں آ جائے تو اس میں زیادہ ہی لکھنا ہوتا ہے۔
یہ دو کوشچن بہت ہی امپورٹنٹ ہیں لانگ. چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ ہے ہسٹری آف پاکستان، تاریخ پاکستان. اس کی جو شارٹ کوشچن آنسر جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947، قانون آزادی ہند 1947. ریڈ کلف ایوارڈ، جنہوں نے باؤنڈری لائن کی جو ہے جو کمیشن کے چیئرمین تھے ریڈ کلف، ان کے بارے میں انہوں نے کیا بددیانتی کی باؤنڈری لائن کو جو ہے تقسیم کرتے وقت. 3 جون پلان، 3 جون کا منصوبہ، سر اسٹیفرڈ کرپس نے 3 جون پلان میں کیا بات کی، اس میں پارٹیشن کی جو بات کی تھی اس کو تھوڑا سا یاد رکھنا ہے. لانگ کوشچن آنسر جو ہے امپورٹنٹ پولیٹیکل ایونٹس فرام 1940 ٹو 1947. اس میں بتانا ہے کہ 1940 سے لے کر 1947 تک جتنے بھی اہم سیاسی واقعات ہوئے ہیں وہ سب کو اس کو بیان کرنا ہے. 1940 میں کیا ہوا، ریزولیوشن آف پاکستان. 1940 میں 42 میں کیا ہوا، اور اس میں 42 میں کیوں جو ہے نا ایک اور کیا ہوا، ایسا 44 میں کیا ہوا، 45 میں، 46 میں، 47 میں. ان سب کے بارے میں جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں ان سب کو وضاحت سے بیان کرنا ہے. کازز آف دا ڈیمانڈ فار پاکستان، مطالبہ پاکستان کی وجوہات، مطالبہ پاکستان کی وجوہات، کیوں مطالبہ مسلمان جو ہے پاکستان کے لیے کیوں ڈیمانڈ کر رہے تھے، اس کی وجوہات کیا تھی اس کے بارے میں. انیشیل پرابلم آف پاکستان، پاکستان کے ابتدائی مسائل، پاکستان کے ابتدائی مسائل، یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. چیپٹر نمبر 3 اسٹیبلشمنٹ آف این اسلامک ڈیموکریٹک اسٹیٹ، اس میں آئین کے بارے میں زیادہ ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن کے بارے میں. اہم جو ہے وہ آبجیکٹو ریزولوشن 1949 1949 میں قرارداد مقاصد جو پیش کیے گئے تھے کہ ہمارے آئین کس طرح ہونے چاہیے. ہمارا جو پہلا آئین بنا 1956 میں، پھر 62 میں، پھر 73 میں. تو آئین میں کیا کیا باتیں ہونی ضروری ہیں اس کے بارے میں 1949 میں لیاقت علی خان نے پیش کی تھی اور شبیر احمد عثمانی نے اس کو تحریر کی تھی. لانگ میں اسلامک پروویژن ان 1973 کانسٹیٹیوشن، 1973 کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں اسلامی دفعات، اسلام کی جو باتیں ہیں، اسلامی دفعات جو پوائنٹس تھے اسلام کے بارے میں وہ کون کون سے ہیں، تقریباً 14 کے لگ بھگ ہیں، وہ جو ہے لکھنے ہوتے ہیں اس میں. چیپٹر نمبر 4 دا لینڈ آف پاکستان، پاکستان کی سرزمین. اس میں شارٹ کوشچن آنسر نیچرل ریسورسز آف پاکستان، پاکستان کی نیچرل ریسورسز کون کون سے ہیں. اور لانگ میں لوکیشن آف پاکستان، پاکستان کی لوکیشن کیا ہے، جیو پولیٹیکل دونوں اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے کیا ہے اور سیاسی اعتبار سے کیا ہے اس کے بارے میں. چیپٹر نمبر 5 ہے کلچر آف پاکستان. اس میں زیادہ جو ہے کلچر آف پاکستان جو ہے پاکستان کی ثقافت، اس کے حوالے سے اس کا لانگ کوشچن آتا ہی رہتا ہے. اور لینگویجز آف پاکستان، پاکستان کی زبانیں، اس میں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے لانگ آتا رہتا ہے. اردو لینگویج اگر شارٹ میں آ جائے تو کم لکھنا ہوتا ہے، اور اگر لانگ میں آ جائے تو تقریباً 10-12 ہیڈنگس لکھنی ہوتی ہیں. اس کے بعد چیپٹر نمبر 7 اکنامک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، معاشی منصوبہ بندی کی گئی تھی ہر 5 سال کے بعد، اور اس کی ترقی کیا کیا ہے. شارٹ کوشچن آنسر اس میں تو ایک جو ہے نا یہ پوچھا میجر کراپس آف پاکستان، پاکستان کی جو اہم فصلیں ہیں اس کے بارے میں. انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ان پاکستان، پاکستان کی صنعتی ترقی. ڈفرینسز بٹوین رورل اینڈ اربن سوسائٹی، دیہاتی اور شہری زندگی میں فرق. اس کے بعد ایک اور شارٹ کوشچن آنسر پرابلم ان ایگریکلچر، کھیتی باڑی زراعت جو ہے اس میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، یہ شارٹ کوشچن آنسر. اور لانگ میں ایگریکلچر آف پاکستان، پاکستان کی جو ایگریکلچر ہے زراعت، اس میں مکمل لکھنا ہے کیا کیا جو چیزیں کاشت کی جاتی ہیں، کب کی جاتی ہیں، اور مسائل کیا کیا ہیں لانگ میں بھی ہے. اس کے بعد چیپٹر نمبر 8 پاکستان اینڈ
دا کمیٹی آف نیشنز، پاکستان کی جو ہے دوسری قوموں کے ساتھ اتحاد۔ شارٹ کوسچن آنسر جو ہے اس میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ان کے جو ایبریویشن ہیں UNO NAM SAARC OIC، ان کے نام کیا کیا ہے، فل فارم کیا ہے، اور چائنا پاکستان ریلیشنز، چائنا اور پاکستان کے تعلقات کیا ہیں، اور ایک یہ ہے فارن پالیسی آف پاکستان، پاکستان کی فارن پالیسی۔ اگر دیکھا جائے تقریباً 11 کوشچن ایسے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، پیپر میں آتے ہی رہتے ہیں۔ ویسے تو سارے ہی یاد کی جائے، پوری بک کو یاد کیا جائے، لیکن یہ ایسے کوشچن ہیں ان کو بہت ہی پکا یاد کیا جائے، صحیح یاد کیا جائے، یاد کر کے لکھا جائے تاکہ صحیح طریقے سے اس کی تیاری ہو سکے۔ اور شارٹ اگر دیکھے جائیں تو 20 کے لگ بھگ بن رہے ہیں، اور امید کی جاتی ہیں جو آپ نے پیپر میں 4 کرنے ہیں وہ انہی میں سے 4 اللہ نے چاہا انشاءاللہ وہ آئیں گے۔ کوشش تو کیجیے کہ بھائی پوری بک یاد کیجیے، لیکن ان کو جو ہے گیسٹ پیپرز نہیں دی جاتا ہے کہ اس کو صحیح یاد کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے اچھے نمبر آ جائیں۔ ایک تو ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ امید کی جا سکتی ہے کہ ایسے ہی پیپر آئے، گیس اسی کو بولتے ہیں اندازے کو، اور ٹارگٹ پیپر ایک ہوتا ہے یہ۔ اللہ سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں کرتے، آپ حضرات محنت کریں تاکہ آپ کے اچھے نمبر آئیں، اچھی پرسنٹیج بنیں، اور آگے آپ مزید ترقی کر سکیں۔ اسی بات پر جو ہے میں اپنے سبق کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین، جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزا، بارک اللہ فیک۔